میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اسلام کے تصور توحید نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے جو ہر لمحہ اپنی ساری مخلوقات پر نگران ہے اور ہماری تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ اور رہنما اصول وضع فرمائے ہیں اور انسان کو فکر و عمل کی آزادی دینے کے ساتھ اسے دنیا و آخرت کی سچی کامیابی کے لیے ہدایت کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور ان کا نام ہے میڈم خالدہ۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آبائی طور پر میرا تعلق چرچ آف انگلینڈ سے تھا، بلکہ انگلستان کا طبقہ اشرافیہ اسی مذہبی مسلک سے وابستہ رہا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد میرا ذہن کبھی بھی چرچائیت کے عقائد سے اتفاق نہیں کر سکا۔ کفارہ، الوہیت مسیح، شفاعت، اعتراف گناہ، عشاء ربانی، بپتسمہ اور اس نوعیت کی دیگر مذہبی رسوم میرے شعور کو کبھی بھی اپیل نہ کر سکیں، اور یہ سب کچھ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے برعکس محسوس ہوتا تھا۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ یہ عقائد کسی سچے پیغمبر کے نہیں ہو سکتے، جو عقل عامہ یعنی کہ کامن سینس کے خلاف ہیں اور قابل عمل بھی نہیں ہیں۔ لندن کی ووکنگ مسجد کی سادگی اور حسن سے متاثر ہو کر، بلکہ اپنے ذوق سے مجبور ہو کر 3 برس قبل میں نے ایک روز اس مسجد کی سیاحت کی۔ اس طرح پہلی بار مسلمانوں سے میرا رابطہ اور تعارف ہوا، اور اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً مسجد کے نائب امام عبد الخالق خان سے اسلام کے بارے میں سوال کرتی رہتی۔ اس مقصد کی خاطر میں نے انہیں مختلف وقتوں میں اپنے گھر ساؤتھ سی بھی بلوایا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ خان صاحب نے اسلامی تعلیمات کی جس طرح وضاحت کی، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ ان کا اسلوب وضاحت جدید ترین اور سائنسی انداز کا تھا اور میرے ذہن اور نفسیات کے عین مطابق تھا۔ مزید اطمینان کے لیے میں بعد میں ووکنگ مسجد جاتی رہی، جہاں مسلمانوں کے طریقے عبادت نے بھی مجھے بہت متاثر کیا۔ بے حد سادگی، اخلاص اور عاجزی، عبادت کے اس رنگ نے میرے دل کو موہ لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی دین فطرت ہے، خدا کا سچا پیغام ہے۔ چنانچہ ایک روز میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اسلام کے تصور توحید نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے جو ہر لمحہ اپنی ساری مخلوقات پر نگران ہے اور ہماری تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ اور رہنما اصول وضع فرمائے ہیں اور انسان کو فکر و عمل کی آزادی دینے کے ساتھ اسے دنیا و آخرت کی سچی کامیابی کے لیے ہدایت کی نعمت بھی عطا کی ہے، اور یہ نعمت اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی۔ انسان اگر اس نعمت اور ہدایت سے بے نیاز ہو جائے اور زندگی گزارنے کا خود کوئی ضابطہ تیار کرے گا تو اسے ناکامی، بے اطمینانی اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بنی نوع انسان کی صدیوں کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جب بھی قوموں یا انسانوں نے مکمل خود مختاری اختیار کی ہے اور خدائی ہدایات سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں خسارے اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ضمیر اور فطرت کی بھی یہی آواز تھی کہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا تصور احمقانہ سوچ ہے۔ خدا کو وحدت و مرکزیت کا حامل ہونا چاہیے، اسے ناقابل تقسیم ہونا چاہیے۔ اسلام کے مطالعے سے میرا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ یورپ کے دیگر ممالک کی طرح انگلینڈ کے لوگ بھی اسلامی تعلیمات اور شاعر کے بارے میں غیر منصفانہ انداز میں بے رحمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن تثلیث کے مقابلے میں وہ اسلام کے تصور توحید پر کبھی بات نہیں کرتے۔
یوں لگتا ہے کہ وہ اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ حقیقت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے ضمیر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کاش یورپ کے ممالک احساس کرتے کہ توحید سے دور ہو کر اور شرک کو اختیار کر کے وہ روحانی اور تمدنی اعتبار سے کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہوئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے اور اس کی مرضی اس کائنات میں جاری و ساری نظر آتی ہے، تو فطری امر ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسی کا متعین کردہ ضابطہ نافذ ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں انسانوں کو خود اختیاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یورپ کی قوموں نے خدا کو ایک مادی وجود میں ڈھال لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی صورت میں اس کی تجسیم کر ڈالی، جس کے نتیجے میں یورپ اخلاقی اور روحانی طور پر زوال کی پستیوں میں اتر گیا، جبکہ پیغمبروں کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اختیار کر کے مسلمان اور مشرقی قومیں دنیاوی اعتبار سے پسماندہ ہوتے ہوئے بھی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے کہیں بہتر ہیں۔ حقائق کے اس پہلو نے بھی مجھے عیسائیت سے دور اور اسلام کے قریب کر دیا، اور میں سوچنے پر مجبور ہوگی کہ اگر عیسائیت میں خدا کو مادی وجود بخشنا جائز ہے تو دیگر بت پرست اقوام ہندو، بدھ وغیرہ کا سلوک کیسے غلط ہو گیا؟ پھر تو ان کا طریق عبادت بھی درست ہے۔ اس موقع پر قرآن نے میری خوب رہنمائی کی اور روحانی اعتبار سے مجھے مطمئن کر دیا کہ اللہ نے اپنا پیغام بنی اسرائیل کے بے شمار نبیوں کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا تھا، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور وہ پیغام توحید پر مبنی تھا، جبکہ بت پرستی خالصتاً کافر قوموں کی اختراع تھی اور اپنے اندر کوئی دلیل اور بنیاد نہیں رکھتی۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دی کہ مختلف مذاہب کے جن بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جانے لگی، وہ اپنی زندگی میں پاکیزہ قسم کا خدا پرستانہ کردار رکھتے تھے، صرف خدا واحد کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے نام سے منسوب کر کے بت پرستی ان کی وفات کے بعد شروع کی گئی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ عیسائیوں کے لیے نبوت کا صحیح تصور سمجھنا اور اختیار کرنا کس قدر مشکل ہے۔ اس ضمن میں ان کے سامنے دو رکاوٹیں ہیں، ایک کفارے کا عقیدہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بدلے میں انسانوں کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرے توریت کی وہ کہانیاں جن میں پیغمبروں کا کردار مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ان کہانیوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو یہ پیغمبر ہمارے لیے نجات کے بجائے ابدی عذاب اور لعنت کا سبب بن جائیں گے، الا یہ کہ گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی اور آسان راستہ اختیار کر لیا جائے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔